بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ آج میں ایک انتہائی برننگ ایشو پچھلے 3-4 دن سے عالمی سیاست کے اندر جناب نمودار ہوا ہے، اور اس ایشو سے متعلقہ پاکستان کی سیاست کے اندر بھی اور پاکستان کی سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے اندر بڑی بحث چل رہی ہے۔ وہ ہے وینزویلا کے صدر کو جو ڈیلٹا فورس امریکہ کی ہے، اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر اس کے محل سے بیوی سمیت جو گرفتار کر کے اس کو نیو یارک اور امریکہ لے جایا گیا، گرفتار کیا گیا۔ اس ایشو کے اوپر جناب حسب سابق دنیا میں کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کوئی بھی، انقلابی ہو، غیر انقلابی ہو، معاشی ہو، غیر معاشی ہو، ثقافتی ہو، غیر ثقافتی ہو، اخلاقی ہو، غیر اخلاقی ہو، اچھی ہو، بری ہو، کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا، تو لق دا کوکا کی تحریک کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، جس کو عرف میں یوتھیا کہتے ہیں، یوتھیا بریگیڈ، وہ اس ایشو کو بانی تحریک انصاف کے ساتھ کورلیٹ کر کے، اٹیچ کر کے اپنی گڈی چڑھانے کو اور اپنا جھنڈا جناب بلند کرنے کے اوپر جناب درپے ہو جاتے ہیں۔ اب اس نکولس ماردوو جو ہے نا، اس کی گرفتاری کے اوپر انہوں نے انت مچائی ہوئی ہے۔ وہ ایک ہم اکثر کہتے ہیں جناب کہ پاؤں کا گھنگرو باندھ کے جناب انہوں نے اپنے سارے پاؤں بھی توڑے ہوئے ہیں، گھنگرو بھی توڑے ہوئے ہیں، پاؤں اور گھٹنے تک زخمی کیے ہوئے ہیں۔ کیا کہ جناب بانی تحریک انصاف بھی جناب نکولس ماردوو کی ایک دوسری شکل ہے، ایک دوسری صورت ہے، ایک دوسرا رخ ہے، اور پھر امریکہ کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ تم اس کے خلاف تو ایکشن لے رہے ہو، تم یہاں پر ایکشن کیوں نہیں لے رہے۔ وہ میرا ایک دوست اور میرا ایک بھائی ہے، میں نام نہیں لوں گا اس کا، ایک بڑا مشہور و معروف اینکر ہے، وہ کچھ یہاں پر اینکر اور کچھ تجزیہ نگار تو جناب ڈالرز کمانے کے لیے اس پوری رو میں بہے ہوئے ہیں، جناب ویورشپ کی اور ڈالر کی کمائی کی، اور پتہ نہیں کچھ کو میں اب الزام نہیں دوں گا، بیچارہ شریف النفس ہے جناب، ایک اینکر ہے، مختلف لیڈنگ ٹی وی چینل میں جناب اس نے کام کیا ہے، بڑا سینسیبل، بڑا شریف النفس۔ اس نے ایک ٹویٹ کیا پرسوں، اس نے کہا کہ دنیا کے اندر ایک اور مزاحمتی لیڈر امریکہ کا شکار ہو گیا۔ میں نے اس کو جواب دیا، میں نے کہا یار بات سنو، اگر تو تمہاری مراد ایک اور مزاحمتی لیڈر سے بانی تحریک انصاف ہے نا، تو بھائی جان یہ تو بالکل ویسے ہی ہے کہ کہاں پہ راجہ بوجھ اور کہاں پہ گنگو تیلی۔ میں نے کہا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب اس کس طرح، پھر نیچے میں نے ساری ڈیٹیل بیان کی۔ میں آئی وٹنس ہوں، میں ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، ایک چیئر چھوڑ کے دوسری چیئر پہ، اور جناب بانی تحریک انصاف 10 اپریل 2022 سے پورے 1.5 مہینے 2 مہینے بعد ہمیں جناب لیڈرشپ کی میٹنگ میں کہا کرتے تھے خبردار امریکہ کا نام نہیں لینا، خبردار امریکن اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کرنی، خبردار ہم ان کے خلاف کوئی ٹاک شو کے اندر یا کوئی میڈیا ٹاک کے اندر یا کوئی پریس کانفرنس کے اندر یہ الزام نہیں لگانا، جناب سائفر کی بات نہیں کرنی۔ 1.5-2 مہینے بعد سوری، یہ تو تھے جناب ایک اور مزاحمتی لیڈر جس کو یوتھیا بریگیڈ بڑا شان کے ساتھ جناب اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے وہ گرفتار ویسے بانی تحریک انصاف گرفتار۔ نہیں بھائی جان، اگلی سن لیں۔ بانی تحریک انصاف دوسرے یا تیسرے مہینے جناب، اپریل میں ہوا 10 اپریل، مئی، جون، جولائی کے اندر فرم ہائر کی گئی تھی، لاکھوں پاکستانی روپیز اور ہزاروں ڈالرز کے عوض، اور اس لابنگ فرم کا صرف ایک ذمہ داری تھی، اور تحریک انصاف کی طرف سے بانی تحریک انصاف کی خصوصی ہدایت پہ میں بیٹھا ہوا تھا اس میٹنگ کے اندر، جس میٹنگ کے اندر بانی تحریک انصاف شاہ محمود قریشی صاحب سے لے کے اور باقی لیڈرشپ سے پوچھ رہے تھے کہ ہاں جی وہ کیا بنا، وہ لابنگ فرم ہائر ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیا ریٹس ہیں، کیا معاملات ہیں، کس کس تک جناب رابطہ ہوا، کون کون سا سینیٹر، کون کون سا کانگریس مین جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے کوئی معاملات طے ہو پا رہے ہیں کہ نہیں ہو پا رہے۔ وہ ساری کی ساری ڈیٹیل بتاؤں کیا تھی؟ لابنگ فرم کو جو ڈیٹیل دی گئی تھی وہ یہ، اور اس نے آگے جو پھر جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے سینیٹرز اور کانگریس مین
کو جو لابنگ کی، وہ لابنگ یہ تھی کہ بانی تحریک انصاف جناب قطعاً آپ کے دشمن نہیں ہے، آپ کے مخالف نہیں ہے، آپ کے اینٹی نہیں ہے امریکہ کے، وہ پرو امریکہ ہے. ایگزیکٹلی یہی ورڈنگ تھے. پھر دوسری لابنگ فرم 4 مہینے بعد وہ ہائر ہوئی لاکھوں ڈالر پہ. پھر 6 مہینے گزرے تیسری فرم، اور چوتھی فرم تو انہوں نے پچھلے سال جنوری میں الیکشن سے پہلے پچھلے سال 8 فروری کے 2024 کے الیکشن سے 1 مہینہ پہلے انہوں نے آخری فرم ہائر کی. اور اس فرم نے جو ہائر کی اس پہ جو لیٹر بنایا گیا نا لابنگ کے لیے، وہ لیٹر تو پوری دنیا میں جناب وہ وائرل ہوا تھا. اس لیٹر کے اندر ایگزامپلز دے کے اس لابنگ فرم نے اور تحریک انصاف امریکہ نے امریکن اسٹیبلشمنٹ کو بتایا کہ جناب والا فلاں ایشوز کے اوپر بانی تحریک انصاف اور تحریک انصاف کی حکومت نے امریکہ کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے اس خطے اور اس ملک میں فلاں پالیسی بنائی. اور پھر اس لابنگ فرم کے ذریعے سے بانی تحریک انصاف نے امریکن اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جناب والا تعلیم سے لے کے سیاست، سیاست سے لے کے مذہب، مذہب سے لے کے بینس مذاہب ایکٹیویٹیز اور اخلاقیات، ثقافت، تمدن، انڈسٹری، انٹرنیشنل پالیٹکس، نیشنل پالیٹکس، ریجنل پالیٹکس، ہر ایشو کے اوپر بانی تحریک انصاف امریکہ کے غمخوار اور غمگسار ہیں. یہ کیا؟ پھر اس کے بعد نومبر 2024 کے اندر جناب آپ کے آگے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بننے سے پہلے کس کو نہیں پتا، بانی تحریک انصاف جیل میں بہنیں ملاقات کے لیے جاتی تھی، وکیل جاتے تھے. اس وقت تو موج میلہ تھا نا، فیض امید نیٹ ورک تھا، ہر دن عید تھی، ہر رات شب رات تھی، 10 انگلیاں گھی میں تھی، سر کڑائی میں تھا، ہم تم ہوں گے، ساون ہوگا، رقص پہ سارا جنگل والا ماحول تھا. ہر روز جناب لائن لگی ہوتی تھی، ایک مہینے میں سینکڑوں لوگ مل رہے ہوتے تھے. بانی تحریک انصاف نے اپنے منہ سے اپنی بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے وکیلوں کو اور اپنے لیڈروں کو اور اپنے کارکنوں کو یہ کہا بس تیاری پکڑ لو، ڈونلڈ ٹرمپ آ رہا ہے. اور جیسے ہی آئے گا اس نے پہلا اشارہ پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہے میری رہائی کا. اور پھر یہ باتیں بہنوں سے لے کے، وکیلوں سے لے کے، ان کے لیڈروں نے جیل میں ملاقات کے بعد باہر نکل کر اپنے منہ سے کی ہوئی ہے کہ نہیں کی ہوئی. آزاد ڈیجیٹل کے مجھے ناظرین دل پہ ہاتھ رکھ کے اور عام عوام میں سے بھی جو لوگ سنیں گے وہ مجھے بتائیں کہ کیا ایسا نہیں ہے. پھر جناب جو سوشل میڈیا کے سارا دن لگے ہوتے تھے 2024 میں، یار ڈونلڈ ٹرمپ ماہی آوے گا تے پھولا لال تختی سے جاوانگی والا ماحول، کہ آ رہا ڈونلڈ ٹرمپ اور نکل رہا ہے جناب بانی تحریک انصاف اور بیٹھنے لگا وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ اور وزیر اعظم ہاؤس میں. یہ تھا کہ نہیں تھا؟ عمران ریاض، گیلا تتر، گنجا تتر جناب آپ کا شہزاد اکبر، وہ معید پیرزادہ، وہ صابر شاکر، وہ شاہین سبائی، وہ حیدر مہندی، وہ عادل راجہ، وہ وجاہت خان، وہ آفتاب اقبال، وہ یہاں پہ صدیق، وہ جتنے سارے صبح دوپہر شام بانی تحریک انصاف کی ہدایت پہ اور تحریک انصاف کی ہدایت پہ امریکہ کو اپنا باپ بنا کر اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا باپ بنا کر اور پارٹی کی تحریک انصاف کی ولدیت کے خانے میں امریکہ لکھنے کے لیے بےتاب بیٹھے تھے کہ نہیں تھے؟ تو جناب کہاں پہ نکولس ماردو، کہاں پہ پاکستان کا یہ پلاسٹک کا 2 نمبر انقلابی اور یہ 2 نمبر انقلابی تحریک؟ تو یہ جناب اس طرح کی غلطی آپ نہ کریں، عوام کو بے وقوف مت بنائیں. پھر اس کے بعد پوری ایک لسٹ ہے. آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھ دوں، مہندی حسن مشہور و معروف جرنلسٹ، ZTU کا مالک، امریکن برٹش بیک گراؤنڈ رکھنے والا، اس وقت وہ جو یلدا حکیم ہے اور یہ مہدی حسن ہے، 2 ہی ہیں جنہوں نے اپنے سر پہ بھار اٹھایا ہوا ہے جناب پوری انٹرنیشنل میڈیا کی مارکیٹ کے اندر. اس قیدی نمبر 420 اور اس بانی تحریک انصاف اور اس امت مسلمہ کے عظیم نصرت باز کی رہائی کے لیے جو بیڑا اٹھایا ہوا نا، اس میں سے ایک مہدی حسن ہے.
آج سے 1 سال پہلے اس کو ہی انٹرویو دیا تھا، 1.5 سال پہلے بانی تحریک انصاف نے، اور اس نے یہ ٹویٹ کیا، یہ ٹویٹ میرے سامنے موجود ہے۔ اس ٹویٹ کے اندر مہدی حسن نے یہ کہا کہ میں نے انٹرویو لیا ہے۔ یہ انٹرویو انہوں نے اس طرح لیا تھا نا کہ یہاں سے پورا مواد لکھ کے سوال و جواب کا علیمہ باجی لے کے آئی ملاقات کر کے، وہاں سے جناب جبران الیاس کو بھیجا گیا، جبران الیاس نے جناب اس کو ویٹ کر کے اور اس میں ایڈ اور سبٹریکٹ کر کے جو بھی کلمے تھے، جملے تھے، سینٹینس تھے، ان ساروں کو یا پیراگرافز تھے وہ بنا کر وہ بھیجا گیا جناب اس کو، اور اس نے وہ پھر پورا اپنے زی ٹیو چینل پہ، جو اس کا اپنا چینل ہے، اس کے اوپر جناب اس نے براڈ کاسٹ کیا تھا۔ اس مہدی حسن نے ٹویٹ کیا آج سے پورا 1.25 سال پہلے، وہ ٹویٹ میرے پاس موجود ہے۔ اس نے کہا کہ میرے انٹرویو کے اندر بانی تحریک انصاف نے اوپنلی بلنٹلی برملا یہ کہا ہے کہ میری حکومت کی تبدیلی اور رجیم چینج میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اب بتائیں کدھر نکولس باردو اور کدھر یہ پلاسٹک کے انقلابی، ہاں یہ ہاف بوائلڈ انقلابی؟ تو جناب زمین آسمان کا فرق ہے۔ اکثر میں ایک شعر سناتا ہوں نا، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا۔ جب آپ اپنی ناکامیوں کو، اپنی کرپشن کو، اپنی بددیانتیوں کو، اپنی ٹکے ماریوں کو، اپنی پیداگیریوں کو، اپنی نوسر بازیوں کو، اپنی نااہلیوں کو، اپنی نالائکیوں کو آپ کسی منافقت کے اوپر مبنی مذہبی ٹچ، سیاسی ٹچ، اخلاقی ٹچ، پرفارمنس کا ٹچ کے ذریعے سے کور کرنے کی کوشش کریں گے اور پوری عوام کو بے وقوف بنائیں گے، تو پھر اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلے گا جو تم بھگت رہے ہو۔ اس وجہ سے میری اپنے اس دوست، اس کا نام میں نے اس کا نہیں لیا، اس صحافی کا، اس سمیت باقی یہاں پر ایسے ایسے لکوت، ایسے ایسے گھٹیا نام نہاد نامی گرامی جناب اسکالر، تجزیہ نگار اور جناب صحافی موجود ہیں، جو صبح دوپہر شام اپنی صرف ویورشپ لینے کے لیے اور ڈالرز کمانے کے لیے گھر میں کچن نہیں چل رہا، پیٹرول گاڑی میں موٹر سائیکل میں نہیں ڈل رہا، ایسے خبیث لوگ ہیں، ہر چیز جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کو اخلاقیات کے جناب برج خلیفہ پہ بٹھا کے اس کو ماردوو نکولس، اس کو نیلسن منڈیلا، اس کو جناب چی گویرا اور اس کو امام خمینی جناب ثابت کرنے کی کوشش کریں، وہ کرتے رہے ڈالرز کمانے۔ لیکن سینسیبل تجزیہ نگار، سینسیبل صحافی، سینسیبل جناب پولیٹیشین اور سینسیبل انسان اور سینسیبل پاکستانی، اس کو پتا ہے کہ زمین آسمان کا فرق کہاں پہ راجہ بوجھ اور کہاں پہ گنگو تیلی۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے، نبی پاک کے صدقے، اس کی جتنی خرافات تھی اس سے پاکستان کو اللہ پاک نے بچائے رکھا۔ اور جاتے جاتے ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھ دوں، وینزویلا کے اندر یہ ہوا 9 مئی کا سانحہ بھی بنیادی طور پہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا یہی ٹرک تھی، دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی پاور کے خلاف یہی سازش تھی، جو آپ کی 250 کے قریب دفاعی تنصیبات کے اوپر حملے ہوئے۔ ان حملوں کو بنیاد بنا کر یہ ثابت کرنا تھا کہ جو ملک اپنی دفاعی تنصیبات کو نہیں سنبھال سکتا، وہ کیسے جناب اپنے ایٹمی پروگرام کو اور نیوکلیئر ارسنلز کو جناب وہ سنبھال سکتا ہے، اس کی سیکورٹی کر سکتا ہے۔ اور پھر فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے اور فوج کے اندر ٹکراؤ لانے کے لیے جناب یہ پورے کا پورا ماحول بنایا گیا تھا۔ لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے پاک فوج نے بڑا ٹیکٹفلی اس چیز کو ڈیل کیا اور اس پوری سازش کو اور اس پورے پلان کو اپنی نہایت کامیاب حکمت عملی کے ساتھ ناکام کیا، اور اللہ پاک نے وینزویلا کو نہیں بننے دیا۔ اور آخری چیز، انشاءاللہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی افواج کے جوان اور افسر، پاکستان کی فوج کا ڈیکورن، پاکستان کی افواج کا ڈسپلن اور پاکستان کی افواج کا چین آف کمانڈ اور پاکستان کی افواج کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے، جدیدیت کے حوالے سے، جذبے اور جوش کے حوالے سے، جذبہ شہادت کے حوالے سے جو ایک ڈیکورم ہے، انشاءاللہ اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ ایک تو چلو کمال سیاسی حکمت عملی ہے پاکستان کی موجودہ فوجی اور سول اسٹیبلشمنٹ کی، دوسرا اس کو پتہ ہے
کہ اگلی ایٹمی طاقت ہے، میزائل پاور ہے، فوج ایسی ہے کہ جو ناکو چنے چپوانے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور تازہ جناب ایک ابھی میزائل کا جناب تجربہ کر کے ہٹے ہیں، تیمور میزائل کا. اس کو پتہ ہے کہ پاک فوج اور پاک افواج دنیا کے باقی ممالک کے نسبت بڑی مختلف ہے، اور اس وقت جو اس کی قیادت ہے، قیادت بڑا میٹر کرتی ہے، قیادت بہت میٹر کرتی ہے. 27 فروری 2019 کو جناب قیادت ہی تھی نا. سٹیج پہ کھڑے ہو کے آن دا فلور آف دا ہاؤس اس نے کہا اب میں کیا کروں، انڈیا پہ حملہ کر دوں. اور ایک آپ کے جناب سیکرٹری خارجہ جناب ان کے وزیر خارجہ کا برطانیہ کے فون آیا تھا ایک، تو ہاپتے بھاگتے اسمبلی پہ کھڑے ہو کے ابھی نندن کو جناب رہا کرنے کا حکم اور بڑی عزت احترام اور شان و شوکت سے واگا بارڈر پاس کروا دیا تھا. قیادت کا فرق ہے نا. اب یہ قیادت ہے کہ جب پہلگام کا ایشو ہوا، الزام لگا پاکستان پہ، ایسے مکہ کھڑا کر کے کنونشن سینٹر پاکستان کے دل میں کھڑا کر کے اس نے کہا کان کھول کے سن لو، تمہاری 7 نسلیں بھی پاکستان کا بال بیکا نہیں کر سکتی. یہ فرق ہے قیادت کا. تو اللہ پاک کے کرم سے قیادت بڑی ویجیلنٹ، بڑی دلیر، بڑی جرأت مند موجود ہے، اور کوئی طاقت پاکستان کا بال بیکا انشاءاللہ نہیں کر سکے گی. تھینک یو ویری مچ.